اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ قرآن کریم کی آیات پر بات کرواتے ہیں، بلکہ جو ایک سیریز جاری ہے ہماری دعاؤں کے حوالے سے، ان پر بات ہو رہی ہے۔ خواتین و حضرات، لیکن آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن ایسے ہوتے ہیں کہ ان 2 دنوں میں ہم کسی موضوع پر بات نہیں کرواتے، کسی دعا پر گفتگو نہیں کرواتے، بلکہ ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کچھ یہاں ویڈیو کوئسچنز بھی ہوتے ہیں جو پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ہم ریکارڈ کرتے ہیں، وہ بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ محترم مفتی منیب الرحمان صاحب، کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا بڑا محبوب اور مقبول نام، کئی کتابوں کے مصنف، مرکزی چیئرمین رویت ہلال کمیٹی پاکستان۔ تشریف فرما ہے قاری قرآن قاری لیاقت حسین صاحب، ایک اور جانا مانا نام۔ قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ قاری صاحب سورہ ضحیٰ کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى سبحان اللہ۔ ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا
تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری لیاقت حسین صاحب نے سورہ ضحیٰ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً آپ کے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور آپ کو اپنی محبت میں گم پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور آپ کو نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا. لہٰذا یتیم پر سختی نہ کیجیے اور سائل کو نہ جھڑکیے، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجیے. صدق اللہ العظیم. خواتین حضرات، محترم مفتی منیب الرحمن صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال ہم رکھتے ہیں محمد محسن قریشی صاحب حسن ابدال سے. ان کا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ جو عورتیں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بچہ یا بچی کی پیدائش کے حوالے سے معلومات حاصل کرتی ہیں تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللہم صلی علی محمد سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. انیق احمد صاحب، الٹرا ساؤنڈ کرانا یا اس کے ذریعے یہ جاننا کہ حمل میں کیا ہے، یہ کوئی مقاصد شرعیہ یا ضروریات شرعیہ میں سے نہیں ہے. ٹھیک. لیکن اگر کوئی خاتون الٹرا ساؤنڈ کراتی ہے کسی لیڈی ڈاکٹر سے جو اس شعبے کی ماہر ہیں، تو اس میں کوئی شرعی خرابی بھی نہیں ہے. لیکن اگر کچھ لوگوں کا ذہن ایسا ہو کہ معلوم ہو جائے کہ بیٹی ہے یا بیٹا، اور بیٹی ہونے کو وہ ناپسند کریں، بعض صورتوں میں حمل ساقط کرنے کی بات کی جاتی ہے، تو اگر اس ذہن کے حامل لوگ ہوں تو پھر الٹرا ساؤنڈ نہ کرنا بہتر ہے، تاکہ ذہن میں یہ انقباض یا تردد نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش نازل فرماتا ہے جب چاہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے کہ جو رحموں میں کیا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کسی کو نہیں پتا کہ وہ کل کیا کرے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی کو خبر نہیں کہ اس کی موت کس زمین پر واقع ہوگی. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خوب باخبر ہے. اسی طرح فرمایا کہ واللہ خلقکم من تراب،
اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہیں جوڑے بنایا، وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ، کہ کسی مادہ کو کہ حمل میں کیا ہوتا ہے یا وضع حمل کب ہوگا، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ وما یعمر من معمر، کسی کی عمر بڑھائی جاتی ہے، ولا ينقص من عمرہ شیئا، یا اس کی عمر میں کوئی کمی کی جاتی ہے، الا فی کتاب، یہ اللہ کی کتاب یا تقدیر میں یا لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ ٹھیک، پھر فرمایا کہ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامہا، پھلوں کے شگوفوں سے کیا نکلے گا۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ، کہ جو حمل ہوتا ہے کسی مادہ کا یا بچہ جنتی اللہ کو معلوم ہے۔ اس پر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، اور اب الٹرا ساؤنڈ سے معلوم ہو جاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات سے معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی، اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات سے معلوم ہے کہ رحموں میں کیا ہے، کس کی موت کب واقع ہوگی، کس زمین پر واقع ہوگی۔ اگر انسان آلات یا اسباب سے کوئی چیز جان لے تو یہ ان آیات الہی کے منافی نہیں ہے۔ نفی اس بات کی ہے کہ اپنی ذات سے علم غیب کے طور پر کوئی ان چیزوں کو نہیں جانتا۔ ان علوم کا حقیقی علم، ان معلومات کا اللہ کے پاس ہے، لیکن بہت سی چیزیں جو عالم اسباب کی ہیں ان کو عالم اسباب سے کوئی جان لے، آلات سے کوئی جان لے، تو یہ اس قرآنی آیات کی، ان آیات کی ضد نہیں ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بعض لوگ یا بعض کم علم لوگ سوالات اٹھاتے ہیں کہ جناب قرآن کریم میں تو یہ لکھا تھا کہ اللہ کے سوا کچھ بھی کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ بعض لوگ قرآن مجید کی اس طرح تفسیر بیان کرتے ہیں کہ انہیں سائنسی اصولوں کے جیسے تابع کر دیں۔ مثلا قل اعوذ برب الفلق، جی، یا فالق الاصباح، یا فالق الحب والنوى، کہ پھاڑ دینے والے رب کی میں پناہ میں آتا ہوں، آپ کہیے۔ یا وہ شب کی ظلمتوں کے پردوں کو پھاڑ کر صبح کو نمودار فرماتا ہے، فالق الاصباح۔ فالق الحب والنوى، وہ بیج کے دانے کو، گٹھلی کو پھاڑ دیتا ہے۔ تو اب بعض حضرات اس کو بگ بینگ تھیوری پر منطبق کرتے ہیں کہ یہ رب الفلق کے معنی یہ ہیں کہ وہی ایک بڑا دھماکہ ہوا تھا اور اس کے بعد اس کے مختلف اجزاء بکھر گئے اور یہ مختلف سیارے اور یہ چیزیں بن گئیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم جس حد تک قرآن نے بتایا بیان کرتے ہیں، لیکن اس کا مصداق قطعیت کے ساتھ متعین کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ پھر سائنس کے اصول بدلے بھی ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ایک وقت تھا کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے اور سورج حرکت کر رہا ہے، آج کہتے ہیں کہ زمین متحرک ہے۔ اسی طرح سے سائنسی اصولوں کے تحت قرآن پر اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ
کل اولئک کان مسئولا کہ سماع کی طاقت، بصارت کی طاقت اور دل میں جو تعقل کی طاقت ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو چند سال پہلے ڈاکٹر کہتے تھے یس میڈیکل سائنٹسٹ کہ دل تو ایک پمپنگ مشین ہے، یہ جگر سے پیور بلڈ لے کر رگوں میں پمپ کرتی ہے اور تمام انسان کے اعضاء کو گلوکوز پہنچتا ہے، دماغ کو آکسیجن پہنچتی ہے اور گلوکوز پہنچتا ہے، رگوں میں خون دوڑتا ہے، قلب کا تعقل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن 4-5 سال پہلے کینیڈا اور امریکہ کے ڈاکٹروں نے ریسرچ کی کہ قلب میں بھی ایک نوع تعقل موجود ہے۔ لہذا اگر ہم سائنسی باتوں کو سن کر قرآن مجید کی قطعی ایک تعبیر یا تفسیر متعین کر دیں تو ہمیں نہیں پتا کہ کل ان کے نظریات کیا ہوں گے، آگے چل کر تحقیقات کیا ہوں گی، کس بات کو، کس نظریے کو بدلیں گے، کس نظریے کو اختیار کریں گے۔ تو ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات جیسا کہ ہیں ویسے بیان کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے کیا بنیادی نقطہ یہاں تعلیم فرما دیا ہے کہ سائنسی اصولوں کے ذریعے قرآن کریم کو نہ سمجھا جائے بلکہ قرآن کریم کے ذریعے سائنسی اصولوں کو دیکھا جائے، اور سائنسی جو تعریفیں ہیں یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل بھی ہوتی رہتی ہو جاتے ہیں۔ اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن نہ تاریخ کی کتاب ہے، قرآن نہ فلسفے کی کتاب ہے، قرآن نہ سائنس کی کتاب ہے، نہ اقتصادیات و معاشیات کی کتاب ہے، لیکن یہ سارے علوم قرآن میں موجود ہیں اور قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اس لیے قرآن جو ہے وہ اپنے فلسفے کے تحت تاریخ بیان بھی کرتا ہے، لیکن جو عام تاریخی کتابوں میں ایک سیکوینس کے ساتھ ایک ترتیب سے اول تا آخر بیان کیا جاتا ہے، نہیں، قرآن جہاں جہاں ان واقعات سے ہدایت دینا مقصود ہے، عبرت دلانا مقصود ہے، قرآن ان تاریخی واقعات کو بیان کرتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید تعلیم کے لیے انسانی زندگی سے متعلق اقتصادی مسائل کو بھی بیان کرتا ہے، قرآن احکام بھی بیان کرتا ہے، قرآن آثار قیامت بھی بیان کرتا ہے۔ اسی لیے بعض حضرات جو احادیث کی کتابوں میں کتاب الفتن ہے، اشراط الساعہ ہے، یعنی قیامت کی نشانیاں بتلائی گئی ہیں، ہم ان نشانیوں کو بیان کر دیتے ہیں۔ بعض حضرات ایک خاص واقعے کو قطعیت کے ساتھ کہ یہ اس حدیث کی تعبیر ہے، اب کل اس کے مطابق نہ ہو تو کوئی آپ سے سوال کرے کہ کیا حدیث معاذ اللہ سچی نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے تعین کے ساتھ نہیں بیان کیا، علامات بیان کی ہیں، ہمیں وہ علامات، وہ آثار، وہ اشراط بیان کرنی چاہیے۔ ان کا حقیقی مصداق کب آئے گا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جب آئے گا تو معلوم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی تقویم یعنی کیلنڈر کا پابند نہیں ہے۔ ہمارے جو دن اور رات، گھنٹے، یہ تو ہمارے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ ان گھنٹوں کا، ان دنوں کا، یا اس تقویم کا، اس کیلنڈر کا پابند ہے؟ قطعاً نہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد نوید اختر صاحب ہیں کراچی سے، ان کا سوال یہ ہے کہ بعض افراد پیشاب کے قطرے ٹپکنے، بعض زخم سے خون یا پیپ رسنے، بعض کو بواسیر، بعض کو نکسیر، بعض خواتین کو لیکوریا کی بیماری ہوتی ہے، وہ طواف زیارت کے لیے کیا کریں؟ حنیق احمد صاحب، یہ جو اشخاص ہیں کہ اگر کسی کے زخم سے خون رستا ہے یا پیپ بہتی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، اور اتنی دیر بھی وہ نہیں رکتا سلسلہ کہ ایک نماز تازہ وضو کے ساتھ صحیح سالم ادا کر دی جائے، یا نکسیر ہے، ناک سے خون بہتا ہے، یا کسی کو
تقاطر اس کو عربی میں سلس البول کہتے ہیں کہ پیشاب کے قطروں کے ٹپکنے کی بیماری ہوتی ہے. کسی کو بواسیر کی بیماری ہوتی ہے کہ خون رستا رہتا ہے. تو یا جیسے خواتین کی بیماری ہوتی ہے. تو اگر تو ان بیماریوں میں اتنا وقفہ آتا ہے کہ ایک نماز صحیح طور پر ادا کی جا سکتی ہے تو ہر نماز کے لیے تازہ وضو کر کے نماز ادا کریں. اور اگر کبھی نماز کے دوران یہ عذر لاحق ہو جائے تو پھر نماز کو توڑ کر دوبارہ تازہ وضو کر کے نماز ادا کریں. کوئی کپڑے کا حصہ ناپاک ہو گیا ہے تو اس کو پاک کر دیں. لیکن اگر ان بیماریوں میں اتنا تسلسل ہے کہ اتنا گیپ یا وقفہ بھی نہیں ملتا کہ ایک نماز پوری ادا کی جا سکے تو پھر فقہ اسلامی میں ایسے اشخاص کو معذور قرار دیا گیا ہے. ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جب کسی نئی نماز کا وقت داخل ہو تو تازہ وضو کر لیں. اس تازہ وضو میں اس وقت نماز کے وقت کے اندر وقتی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, قضا نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں, تلاوت بھی کر سکتے ہیں. اس دوران اگر یہ قطرے آتے رہیں گے تو چونکہ وہ معذور ہیں اس لیے ان کی نماز ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ معذور ہے. البتہ خواتین کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جیسے مثلا حج کے دوران ہے اور ان کا جو ماہواری کے ایام شروع ہو گئے, اب وہ کیا کریں؟ تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ حج کے تمام ارکان پورے کریں. اچھا, نمازیں ان کی رہ جائیں گی. اور جو بیت اللہ کا طواف ہے, چونکہ وہ طواف زیارت بیت اللہ میں حج کا ایک فرض ہے, وقوف عرفہ کے لیے یہ پاکیزگی لازم نہیں ہے, لہذا اس حالت میں وہ مینا بھی جائیں گی, عرفات بھی جائیں گی, مزدلفہ بھی آئیں گی, نمازیں نہیں پڑھیں گی, تلاوت نہیں کریں گی, باقی اذکار و تسبیحات و درود دعا کر سکتی ہیں, جو بھی دعائیں مانگیں. طواف زیارت جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں نہیں کریں گی. جب غسل کر کے پاک ہو جائیں تو پھر طواف زیارت کریں. ٹھیک ہے. طواف زیارت کا وقت جو ہے وہ 10, 11 اور 12 تاریخ ہے. لیکن اگر وہ 12 تاریخ گزر گئی اور پاک نہیں ہو سکی تو اگر بغیر عذر کے 12 سے مؤخر کر دیں تو دم دینا پڑے گا. اچھا, لیکن اس کو کہتے ہیں, وہ ہوتا ہے عذر من جانب العباد, کہ اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے. اور یہ جو عورت کو ماہواری لاحق ہونا یہ عذر من جانب اللہ کہلاتا ہے, چونکہ اللہ کی طرف سے ان پر ہے. تو اس میں اگر 12 سے مؤخر بھی ہوگا تو دم نہیں دینا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل کلیئر ہو گئی یہ بات. اس سے پہلے کہ ویڈیو کوسچن آپ کی خدمت میں ہم رکھیں, ایک سوال, اور ہر طرح کا سوال آتا ہے ہمارے پاس. یہ ہے محمد شوکت اسلام آباد سے. ان کا سوال یہ ہے کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ بدھ کے دن ناخن تراشنا افضل ہے, اور بعض روایات میں آیا ہے کہ اس سے برص کا مرض لاحق ہو جاتا ہے. اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ اصولی طور پر تو کسی حدیث صحیح صریح میں جی اس کے لیے دن معین نہیں کیا گیا. ٹھیک. لہذا جب بھی ہو تو ناخن تراش سکتے ہیں, بال تراش سکتے ہیں, یا بغل کے بال زیر ناف بال مونڈ سکتے ہیں. اور حضرت بعض روایات میں آیا کہ بھئی جمعہ کے دن علماء نے فرمایا کہ ناخن تراشنا یہ چیزیں مستحب ہیں. ٹھیک. ایسی روایات ضعیفہ ہیں کہ بدھ کی فضیلت بھی آئی اور یہ بھی آیا کہ برص کا مرض لاحق ہو سکتا ہے.
لیکن پھر بھی امام احمد رضا قادری نے لکھا کہ چونکہ حضرت انس سے روایت ہے کہ ہمارے لیے 40 دن زیادہ سے زیادہ مدت مقرر کی گئی ہے کہ اگر ناخن تراشنا یا مونچھوں کے بال کاٹنا یا بغل کے بال یا زیر ناف بال مونڈنا 40 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو اگر 39 دن پورے ہو گئے 40واں بدھ آ گیا تو چونکہ بدھ پھر واجب ہے تو لہٰذا وہ ناخن تراشے اور وہ بال اپنے کاٹے. اسی طرح سے فرض کریں کہ کسی وجہ سے وہ ذوالحجہ میں اپنے بال یا ناخن نہیں کاٹ سکا اور ذوالحجہ داخل ہو گیا، جس کے بارے میں آیا کہ جو ماہ ذوالحجہ شروع ہو جائے اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو اپنے ناخن نہ تراشے، اپنے بال نہ کاٹے. مستحب ہے. ہاں تو مستحب ہے. لیکن اگر اس دوران 40 دن پورے ہو رہے ہیں ناخن نہ کاٹے ہوئے تو ان دنوں میں بھی ناخن کاٹ لے، کیونکہ نہ کاٹنا مستحب ہے اور کاٹنا 40 دن پورے ہونے کے بعد واجب ہے. ٹھیک. اب جو آپ نے سوال کیا کہ بدھ کے بارے میں ضعیف روایت میں ہے کہ برس کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، تو ایک بزرگ تھے انہوں نے بدھ کو ناخن تراش لیے، خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا، ان کو برس لاحق ہو گیا کہ یہ کیا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے بدھ کو ناخن تراشے تھے. حضور نے فرمایا تمہیں میری حدیث نہیں پہنچی. تو پھر حضور نے ان کے بدن پر ہاتھ پھیرا اور شفا یاب ہو گئے. تو امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ ایک واقعہ کہ عقبہ بن حارث نے ایک عورت بنت ابی وہاب سے شادی کر لی. پھر ایک خاتون آئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا تھا، یعنی تم رضائی بہن بھائی ہو. اب ظاہر ہے کہ اس پر کوئی شہادت نہیں تھی. جب تک 2 گواہوں سے ثابت نہ ہو تب تک حرمت رضاعت ثابت نہیں ہو سکتی. تو حضور کے پاس ہے کہ اب میں کیا کروں کہ عورت تو یہ کہہ رہی ہے. حضور نے کہا کہ کیف قد قیل، اگرچہ شرعی معیار پر یہ رضاعت ثابت نہیں ہے، اگر فتویٰ یا قضا مانگو گے تو حرمت کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا، لیکن ایک عورت نے یہ بات کہہ دی ہے تو تمہیں اسٹرائک ہوتا رہے گا کہ واقعی کہیں وہ رضائی بہن ہی نہ ہو. تو اس نے پھر تفریق کر دی، ان کو طلاق دے دی اور دوسری شادی کر دی، تو تاکہ اس وسوسے اور وہم سے نجات مل جائے. سب بالکل کلیئر ہو گئی یہ بات. جب چاہیں ناخن کاٹیں، بال کاٹیں، کٹوائیں، ترشوائیں، لیکن یہ کہ 39 دن حد سے حد 40 دن لمٹ ہے 40 دن کی. تو لازم بہت اہم بات کاٹنے چاہیے. اور جیسے کہ بدھ کے بارے میں آیا تو اس سے احتیاط کر لیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ ویڈیو کوئسچنز لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم دوبارہ یہاں سوالات رکھیں گے. پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب، کیا لنگڑے جانور کی قربانی جائز ہے؟ لنگڑا جانور ہے، کانے جانور کی، لنگڑے جانور کی جس کے سینگ مغز تک ٹوٹے ہوئے ہوں، جس کے کان 1/3 سے زیادہ چرے ہوئے ہوں یا کاٹے ہوئے ہوں، ان کی قربانی جائز نہیں ہے. اسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جانور کو دیکھ لیا کرو، چلا کر بھی دیکھ لیا کرو تاکہ پتہ چلے کہ لنگ نہیں ہے. اسی طرح سے اس کی بینائی بھی چیک کر لیا کرو. ہمارے فقہاء نے تو یہاں تک کہا کہ آپ نے بینائی چیک کرنی ہے تو مثلا اس کی دائیں طرف کوئی چارہ دکھاؤ. اگر وہ جانور منہ موڑ دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ دائیں آنکھ کی بینائی صحیح ہے. اگر جانور متوجہ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ ہے. بائیں طرف چارہ دکھاؤ
اگر اس کی بایاں کی بینائی صحیح ہے تو وہ ظاہر چارے کی طرف فطری طور پر جانور منہ موڑتا ہے، اور نہیں موڑتا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ڈیفیکٹ ہے۔ اور یہ ہم کہتے رہتے ہیں کہ جو لوگ جب جانور خریدتے ہیں تو کافی توجہ سے دیکھا کریں۔ ایسی بھی مثالیں آئیں کہ وہ جانور وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا سستا مل رہا ہے، جلدی جلدی خریدتے ہیں۔ اب گھر آیا تو کہا جی وہ تو پلاسٹک کا دان تھا، یا سینگ پلاسٹک کے تھے، یا سینگ پلاسٹک کے تھے فرض کیجئے، تو پھر نہایت احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ جانور کو خریدنا چاہیے۔ ابھی مجھے ایک فون آیا ڈی ایچ اے سے کہ ہم ایک جانور خرید کے لائے اور اس کو رات کو نظر آتا ہے، دن کو نظر نہیں آتا۔ اچھا، اول تو مجھے یہ ایک عجیب انوکھی بات معلوم ہوئی، لیکن میں نے کہا کہ اگر نظر نہیں آتا تو پھر اس کی بینائی صحیح نہیں ہے، پھر اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے جو بھی لوگ، بہتر تو یہ ہے کہ دن کی روشنی میں جائیں، جانور کو چلا کر دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ لنگ ہے یا نہیں ہے، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، یا اس کے تھنوں کو دیکھ لیں اچھی طرح سے۔ تو ان باتوں میں خاص طور پر توجہ کے ساتھ دیکھنا چاہیے، اور دو دانت بھی دیکھنے چاہیے کہ دودھ کے دانت گرنے کے بعد دو دانت نکلے ہیں یا نہیں نکلے، کیونکہ عمر کے اعتبار سے اونٹ کے لیے 5 سال، اور گائے، بھینس، یہ بیل وغیرہ ان کے لیے 2 سال، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا ان کے لیے 1 سال۔ اگر تو گھر میں پالے ہیں، یعنی اگر جانور گزشتہ سال 10 ذو الحجہ کو پیدا ہوا تھا تو اس سال 9 ذو الحجہ کو اس کا سال ہو گیا۔ اب دانت اگر اس کے 2 پورے ہیں یا نہیں ہیں، چونکہ آپ کو قطعی طور پر اس کی عمر معلوم ہے، آپ قربانی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو قطعی طور پر نہیں معلوم تو پھر آپ کو ان علامات کا اعتبار کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں جو دیانت و امانت کا معیار ہے ہم جانتے ہیں۔ کاروباری لوگ جانور کو بیچنے کے لیے قسمیں بھی کھا لیتے ہیں، سب طرح کی باتیں کر لیتے ہیں، تو احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ عبادت ہے، اور عبادت کو عبادت کی شرائط کے مطابق جو ہے کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، ایک چیز صرف میں سیکھنے کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے بالکل واضح کر دی یہ بات، عمریں بھی آپ نے بتا دی کس جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے، لیکن ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ نہ یہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے اللہ کو، جو پہنچتا ہے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو جب ایک جانور اگر میں لے آیا غلطی سے اور میں اس کو ذبح کر کے، لیکن میری نیت اچھی ہے، میرے ساتھ دھوکہ ہوا، جیسا آپ نے کہا کہ دکاندار یہ جو یعنی سیلر وہ بیچ دیتے ہیں بکروں کو اور اس کو پلاسٹک کے دانت لگے ہوئے ہیں، سینگ لگے ہوئے ہیں، لیکن میری نیت تو اچھی تھی نا، تو میں اس پر، لیکن آپ نے فرمایا اور تمام فقہا یہی فرماتے ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ قربانی جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کو تو خون نہیں پہنچتا، گوشت نہیں پہنچتا، تقوی پہنچ رہا ہے۔ ایک تو انیق احمد صاحب یہ اچھا ہوا ہے آیت کی طرف آپ نے متوجہ فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ کہ آج کل بڑے بڑے فلسفی لوگ آتے ہیں، کچھ جو ہیومنزم اور مذہب انسانیت کے علم بردار ہوتے ہیں کہ جی قربانی کی کیا ضرورت ہے، ایک دن میں اتنے جانور ذبح ہو جاتے ہیں، یہ ایک ان اکنامیکل عمل ہے، اس کی بجائے یہ پیسے غریبوں کو دے دینے چاہیے۔ تو یہ قرآن نے بتایا کہ جو روح قربانی ہے وہ فعل قربانی سے حاصل ہوتی ہے۔ ٹھیک۔
جو تقوی ہے کہ آپ کہیں جی اتنے جانور ہیں، گوشت ضائع ہو جاتا ہے، اتنا فلاں ہو جاتا ہے، بلکہ حدیث پاک میں فرمایا کہ ما عمل آدمی یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ جو قربانی کے ایام ہیں ان دنوں میں انسان کا، بندہ مومن کا کوئی بڑے سے بڑا نیک عمل جانور کا خون بہانے سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل جو عبادت ہے وہ ہے احراق الدم، کہ رضا الہی کے لیے جانور کا خون بہانا۔ پچھلی امتوں میں تو یہ صدقات یا مال غنیمت ان کو سے استفادے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ کھلے میدان میں رکھ دیا جاتا اور آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا ڈالتی۔ چنانچہ اللہ کے رسول سے بھی انہوں نے، آپ کے عہد کے لوگوں نے فرمایا کہ ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن برسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے تا وقت کہ ہمارے سامنے ایسی قربانی کرے جس سے آسمان سے آگ آئے اور جلا ڈالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے دیگر انبیاء کرام پر 6 چیزوں میں فضیلت عطا کی ہے، ان میں سے ایک کہ احلت لی الغنائم لم تحل لأحد قبلی، کہ میرے لیے مال غنیمت سے استفادہ کرنا میری امت کے لیے حلال کر دیا گیا، پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا۔ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ آج جو نمائشیں کرتے ہیں کہ 10 لاکھ کی قربانی اور 20 لاکھ کی قربانی، اور گشت کراتے ہیں اور ٹیلی ویژن پر تصویریں آتی ہیں اور آپ سوشل میڈیا پر اپنی سیلفیاں جاری کرتے ہیں، کسی کو کیا خبر کہ 10 لاکھ والے کی قربان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا 10,000 والے کی۔ تو یہ اللہ نے اپنے حبیب کریم کے صدقے میں ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دیا، ورنہ آپ بتائیں کہ اگر یہ رزلٹ آؤٹ ہو جاتا تو لوگ کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہوتے۔ تو اس لیے مقصد تقوی ہے، لیکن عبادت کی شرائط کے مطابق ادا کی جائے گی تو تقوی حاصل ہوگا۔ اس میں جو اپنے معیارات یا فلسفے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ انہ لیاتی یوم القیامہ، کہ یہی قربانی قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ، اپنی جلدوں کے ساتھ آئے گی، اور فرمایا کہ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ لہذا قربانی جب عبادت کوئی بھی کریں، مثلا عرفہ تو وہی ہے نا، لیکن شارع نے کہہ دیا کہ 9 کو جاؤ گے تو حج ادا ہوگا، اور 9 ذوالحجہ کو نہ جاؤ اور سال کے 354 دن وہیں بیٹھے رہو، حج ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا لگی مفتی صاحب، سوال یہ تھا آپ کی خدمت میں کہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کو جو چیز پہنچ رہی ہے وہ تقویٰ پہنچ رہا ہے تمہارا۔ اگر میں غلطی سے ایک جانور وہ لے آیا کہ جو مجھے صحیح لگ رہا تھا، تو میں آپ نے فرمایا، تمام فقہا یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، تو تقویٰ پہنچ رہا ہے نا۔ سوال ان کا یہ آیا تھا، تقوی کی شرط یہ ہے کہ اطاعت مصطفیٰ کے ساتھ مربوط ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی یعنی عقلی اپج سے ہم کہہ دیں تو وہ پھر تقوی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ عید کی نماز پڑھا کر آئے تو ایک صحابی کے ہاں گوشت بول رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے؟ نے عرض کیا کہ میں نے نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا تھا تاکہ جب آپ نماز سے آئیں تو گوشت پیش کریں۔ حضور نے فرمایا کہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی۔ ٹھیک۔ انہوں نے عرض کیا کہ اب میرے پاس تو ایک 6 ماہ کا دمبا ہے، آپ نے فرمایا کہ تم اس کو کر لو، یہ تمہارے لیے جائز ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اب جانور اس نے ذبح کیا، لیکن چونکہ
اطاعت مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ کے مطابق نہیں تھا. آپ نے فرمایا قربانی نہیں ہوئی. چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ لا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے سبقت نہ کرو. تو اس لیے تقوی اس امر کو لازم ہے کہ اس میں اطاعت مصطفیٰ ہو. مثلاً کوئی یہ کہے کہ مجھے سجدے میں بڑا لطف آتا ہے، لہذا میں ایک رکعت میں 2 کی بجائے 4 سجدے کروں گا، تو سجدہ تو اللہ کو کر رہا ہے، اس کو لطف بھی آ رہا ہے روحانی، لیکن اطاعت مصطفیٰ نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، اس بات کو، یہ ذرا لمبی ہو رہی ہے بات، لیکن اس بات کو، اگر یہ بات تو آپ کی سبحان اللہ، یعنی اس پہ کوئی دو آرا ہو ہی نہیں سکتی. دین وہ ہے کہ جسے ہم تک پہنچایا گیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے. سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو اس طرح جیسا کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن سوال قربانی، جانور، لنگڑا جانور جو سوال آیا تھا وغیرہ، یہاں اگر اس بات کو مفتی صاحب یوں لیں کہ یہ ہم کسے بھیج رہے ہیں، یہ اپنی قربانی کا نذرانہ اللہ کو، تو اللہ کو جب ہم جانور بھیجیں تو وہ بہترین جانور ہو، وہ لنگڑا نہ ہو، اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو، اس کے دانت ٹوٹے ہوئے نہ ہو. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ارشاد. یہی اس آیت میں بتایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے مرتبہ کمال کو نہیں پہنچ پاؤ گے یہاں تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے. اور جس طرح میرے اور آپ کے پاس کوئی خوش کرنے کے لیے آنا چاہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ انیق احمد صاحب کا مزاج کیا ہے، کون سی چیز پسند ہے، تو کوشش کرتا ہے کہ وہ چیز لے کر آؤں جا کے خوش ہو جائے. تو پھر جب اللہ کی بندگی کرنے کے لیے نکلے ہو تو پھر یہ جان لو، اور جان لو کس سے، اپنی عقل سے نہیں، کیونکہ اللہ کے احکام جو ہمیں آئے ہیں اللہ کے پیارے مصطفیٰ کے وسیلے سے آئے ہیں، ان سے جان لو کہ ہمیں رب کو راضی کرنا ہے تو کیسے راضی کریں. بہترین چیز اللہ کی راہ میں بھجوائی جائے. اب کیا ہو رہا ہے، ذرا وہ بات سے بات نکلتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے کہ گھر کے میلے کپڑے یا وہ کپڑے کے جو وارڈروب میں ٹنگے ہوئے ہیں پہنے نہیں جا رہے، چلو یہ کسی غریب کو دے دیں وغیرہ، یا اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے بہترین شرٹ، فرض کی یہ شرٹ مجھے دینی ہے کسی کو، تو ایک شرٹ میں لینے کے لیے چلا گیا تو میں ایک کی جگہ 2 لے آیا، ایک اپنے لیے اور ایک اللہ کی راہ میں دینے کے لیے. ہم میں سے کتنے ہیں جو بہترین چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں؟ یہ پرانے جوتے نکال دو، یہ غریبوں کو دے دو، یا کوئی فروٹ لے آئے خود پسند نہ آیا تو بھائی یہ دے دو. جی ہاں. تو اس لیے تو اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، کہ ریجیکٹڈ چیز، رد شدہ چیز، جسے تمہارا ذوق قبول نہ کرے، وہ تم کس حوصلے سے اللہ کی راہ میں دیتے ہو؟ کیا اس کا ذوق تمہارے ذوق سے کم ہے؟ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ رد شدہ چیز، ناپسندیدہ چیز میری راہ میں نہ دو. اگر تمہیں کوئی ایسی چیز دے تو تم نہیں قبول کرو گے اِلَّا أَن تُغْمِضُوا، سوائے اس کے کہ تم چشم پوشی کر لو کہ بھائی ٹھیک ہے وہ ادھر گیا اور آپ نے اٹھا کے پھینک دی. ایسا نہیں. جی ہاں. تو یہ میلے کپڑے، یہ یوزڈ جو رکھے ہوئے ہیں 2 سال 3 سال ہو گئے ٹنگے ہوئے ہیں الماری میں، یہ کوئی اگر یہ تحفہ ہمیں دے دے تو کیا ہم قبول کریں گے کہ یہ استعمال شدہ کپڑے یہ ہمیں تحفے میں دے رہا ہے؟ تو ہم یہ غریب کو، الخلق عیال اللہ، اللہ کی مخلوق کو، اللہ کی عیال کو، اللہ کے کنبے کو، جو اللہ کنبہ کہہ رہا ہے، اس کو ہم دے رہے ہیں تو کیسے؟ ہاں، ضمناً یہ بات عرض کر دوں کہ اگر کسی کے پاس کپڑے اشیاء ہیں ٹھیک، اور کسی کی ضرورت ہیں، ٹھیک، وہ کہیں کہ چلو یہ ہمیں دے دو، تو دے دو، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک نیکی ہے. لیکن اگر تم
اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنی پسندیدہ چیزیں بھی دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں صرف پرانے استعمال شدہ کچھ چیزیں دے سکتا ہوں تو دوں میں، لیکن اگر میں افورڈ کر سکتا ہوں تو بہترین چیز وہ بھی کرو۔ جی بہترین چیز اللہ تعالیٰ کے نام پر اسے قربان کروں اور اس کی تشہیر نہ کروں، اس کی تشہیر تو اللہ فرماتا ہے کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی جی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، اگر تم کسی حکمت کے تحت صدقات کو ظاہر کرو تو ٹھیک ہے، انانیت کے لیے نہیں، ہاں نفس پرستی کے لیے نہیں، ٹھیک نام و نمود کے لیے نہیں، کوئی حکمت دینی ہو، جی اور اگر تم اسے انہیں چھپاؤ اور فقراء کو دے دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جس کا آئیڈیل معیار اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما تنفق یمینہ ما لا تعلم شمالہ، سبحان کہ دایاں ہاتھ خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ کیا خرچ کیا۔ تو اصل تو اللہ تعالیٰ کو انفاق فی سبیل اللہ میں اخفاء پسند ہے تاکہ نفسانیت نہ آئے، نمود نہ آئے، ریاکاری نہ آئے، دکھاوا نہ آئے۔ تو اس دکھاوے کے کلچر کی وجہ سے بہت سی معاشرتی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور جو معاشرے کے زیریں طبقات ہیں ان میں احساس محرومی پیدا ہوتا ہے، کسی میں حسد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس نام و نمود کے کلچر کو ختم ہونا چاہیے، اور ضمناً یہ بھی کہ جتنا ہمارا بڑی تقریبات میں، بڑی شادیوں میں 25-25 30-30 اور 10-10 قسم کے کھانے بنتے ہیں اور پھر وہ ضائع ہوتے ہیں، تو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ جی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اچھا، پھر وہ جو آپ نے فرمایا نا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو کیا ہوتا ہے کہ رات کو 2-3 بجے جو کچھ بچ گیا تو پھر نکلتے ہیں کہ جاؤ بھئی فلاں یتیم خانے میں، فلاں ادارے میں، فلاں میں دے دو۔ تو یہ نہیں، حضور نے تو فرمایا کہ وہ ولیمہ بدترین ہے کہ جس میں صرف مالدار ہوں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ رات کو 3 بجے جو بچا، یہ نہیں، کبھی اپنے ساتھ اسی ٹیبل پر بٹھا کے کھلاؤ ان کو، اسی اکرام کے ساتھ، اسی عزت کے ساتھ، اسی وقار کے ساتھ۔ تو اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا، اور یہ آپ نے جو آیت کا حوالہ دیا، یہ حدیث میں اس کی اصل تفسیر یہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ مفتی صاحب، اور جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کا بڑا ممنون ہوں، آپ تشریف لائے اور آپ نے آپ کی جانب سے آئے ہوئے جو سوالات ہیں ان کے شافی جوابات عطا فرمائے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے معزز علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، ہمارے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات سے ہمیں نوازتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا جو محرک ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے، قرآن کریم فرماتا ہے۔ تو ہمارا کام ہے یہ، ہم سب کا، کہ اگر ہمارے ذہنوں میں کوئی ابہام ہے، کوئی کنفیوژن ہے، تو ایک اہل علم کے پاس، کسی اہل ذکر کی خدمت میں زانوِ تلمس تہ کر کے بیٹھا جائے، اپنا مسئلہ بیان کیا جائے اور اس مسئلے کا حل لے کر اس اہل علم کے پاس سے اٹھا جائے۔ ہمارا دین دین مکمل ہے، کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں جس کا حل ہمارا دین عطا نہ کرتا ہو۔ بعض اوقات ہماری جو یوتھ ہے، نوجوان ہمارے، ان کو کنفیوز کیا جاتا ہے کہ نہیں جناب اب یہ کیسے عمل ہو سکتا ہے قرآن کریم کی آیات پر، زمانے تبدیل ہو گئے، اب تو اس پر نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ قرآن کریم تا قیامت ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا۔ ہر مسئلے کا حل قرآن
اور صاحب قرآن کی سیرت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جڑاؤ کی ضرورت ہے۔ اور اگر کنفیوژن ہے، خود سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرے، تو میں کسی اہل علم کی خدمت میں جاؤں گا، بیٹھوں گا اور اس ابہام کو اپنے ذہن سے نکال دوں گا۔ مفتی صاحب کا بڑا شکر گزار، قاری صاحب آپ کا بڑا ممنون۔ وقت مکمل ہوا آج کے پروگرام کا، اور آپ کے علم میں ہے کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کارخانہ قدرت میں تفکر کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ کارخانہ قدرت میں تفکر کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔